السلام علیکم پاک وائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کس نمبر 67 کی طرف۔ بس لڑکی ہونی چاہیے، کوئی شو فیس نہیں، گھر کا کام کاج جانتی ہو، مطلب کھانا پکانا فائق نے وضاحت کی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، عشوہ نے دل سے کہا۔ میں تو ہمیشہ سے بے فکر ہوں، غم پالنے کا کام تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے۔ ویسے آپا تم بھی زیادہ فکر مت پالا کرو، ٹینشن ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لینے کی نہیں۔ وہ اپنے لاابالی انداز میں کہہ رہا تھا۔ عشوہ کے دل میں کانٹا سا چبھا، دھیان ایک دفعہ پھر عروسہ اور عمر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہمہ وقت اس سے بس ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو پھر اس کا اور اس کے بچیوں کا کیا بنے گا۔ سچ آپا، فائق دلار سے بولا، بہت یاد کرتا ہوں میں تمہیں، اب مکن مت لگاؤ۔ عشوہ ہنس پڑی، میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں؟ وہ ایک مرتبہ پھر یقین دہانی چاہ رہی تھی کہ فائق بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا تھا۔ لڑکی کہیں گم ہے جو تم ڈھونڈنے کی مہم پر نکلنے کی اجازت چاہ رہی ہو آپا؟ فائق بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میرا پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لو گی؟ یہ نہ ہو میں سارے معاملات طے کر لوں اور تم انکار کر دو۔ عشوہ اس سے ہر بات کلیئر کر لینا چاہتی تھی، ظاہر ہے وہ کسی کی زندگی کے ساتھ بلا کیوں کھیلتی۔ نہیں آپا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ اب کے فائق سنجیدہ ہوا تھا۔ اچھا، ایک لڑکی ہے میرے نظر میں۔ عشوہ کچھ سوچ کر پرجوش ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے تمام تر فکر و پریشانی بھلا چکی تھی۔ صرف ایک لڑکی۔ فائق کو گویا دل کا دورہ پڑ گیا۔ بکو نہیں، نہ جی، آپ خفا کیوں ہوتی ہے؟ جیسا آپ کی مرضی۔ فائق نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ عشوہ کافی دیر اس کی بونکیوں سے لطف اندوز ہوتی رہی تھی۔ فائق سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، جلتے دل کو گویا قرار آ گیا تھا۔ فون رکھ کر جو ہی وہ ہٹی تو پہلی نظر عمر سے ٹکرائی تھی۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشوہ کے دل میں عمر کے لیے نفرت ایک دم پھر سے آمد ہوئی۔ وہ کترا کر اس کے قریب سے گزر جانا چاہتی تھی، جب عمر کے سلگتے لہجے اور آواز کو سن کر ٹھٹک گئی۔ فائق کو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور فون کر لینا چاہیے، تمہاری صحت کے لیے اس کے فون ناگزیر ہو گئے ہیں۔ پھر عید کی عید نہیں بلکہ ہر مہینے ہی تمہارے چہرے پر بولی بٹکی مسکراہٹ ہم مسکین لوگ بھی دیکھ لیا کریں گے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ آپ کے دیکھنے کے لیے بے شمار سامان موجود ہے۔ وہ سر سے لے کر پیر تک سلگ گئی تھی۔ کبھی کبھی سمجھداری کی بات بھی کر لیتی ہو۔ اس نے عام سے انداز میں اس سے چھڑانا چاہتا، تاہم عشوہ نے بات کو اپنی ہی پیرائی میں لے لیا۔ میں اور میری اوقات کیا ہے؟ سیانے لوگ اپنے اوقات پہچان ہی لیتے ہیں، وہ تنزیہ بولا۔ پوری 15 سال سے اپنی اوقات اور حیثیت کا تعین لگا رہی ہو؟ عشوہ نے برائی آواز پر بمشکل قابو پا کر کہا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بنوئی اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ نتیجہ صفر، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اسے ایک دم اپنی توہین کے احساس نے ضرب کر دیا تھا۔ بھائی لطیفے سنا رہا تھا۔ اب کہ عمر نے موضوع بدل کر طنز کرنا شروع کر دی تھے۔ ہاں، ہمیں بھی سنا دو، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہنس کھیل لیتے ہیں۔ 2-3 کلو ہمارا بھی خون بڑھ جائے گا۔ آپ تو آلریڈی لوگوں کا خون چوس چکے ہو، مزید خون بڑھا کر بھلا کرنا ہی کیا ہے؟ اس نے کچن کے کورز اتارنے شروع کر دیے۔ کچھ تو میں ادھار دے دوں گا۔ آج کل تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے نا، میں آپ کے خود غرض خون سے ایسے ہی بلی ہوں۔ اس نے کلس کر سوچا، جی نہیں، کوئی نہیں، ہماری ماما کے بارے میں ایسا مت بولی۔ ایمن پتہ نہیں کب وہاں آئی تھی، اگر بولوں تو پھر کیا کرو گی؟ اور اگر تمہاری ماما سے لڑائی کروں تو پھر کیا کرو گی؟ وہ جان بوجھ کر ایمن کو چھڑا رہا تھا۔ تو ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے، ایمن نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا۔ عشوہ کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹتی چھوٹتی بچا، ماں اتنی پیاری ہے کیا؟ عمر نے صدمے کی شدت سے سنبھل کر پوچھا۔ اس نے اتنے لاڈ پیار کے باوجود ووٹ ماں کی طرف ہی تھا۔
جی ہماری مما ساری دنیا سے پیاری لگتی ہے، ہم اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایمن نے انگلی اٹھا کر گویا وضاحت کی تھی اور ساکت کڑی اشوا کو بیٹی پر گویا ٹوٹ کے پیار آ گیا تھا۔ وہ اتنے مضبوط ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے باوجود کئی طرح کے خدشات نے اس کی راتوں کی نیند تک چرا لی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔